وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو قال كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. رواه ابو داود. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے تھے کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیوب کے پیچھے لگو گے تو تم ان کو برباد کر ڈالو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو برباد کر دو گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ایسی بات ہے جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ نے ان کو اس کے ذریعے سے بہت نفع عطا فرمایا۔ اس حدیث پر جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے تجسس، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ لوگوں کے عیوب کا تجسس نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر انسان لوگوں کی برائی تلاش کرتا رہے اور ان کے عیوب کے پیچھے لگا رہے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے یہ بات پیغمبر سے سنی تو پیغمبر کی اس بات نے ان کو ان کے زمانہ حکومت میں بہت نفع دیا، یعنی وہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالا کرتے تھے تو ان کو زیادہ مفاسد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، زیادہ فساد نہیں ہوا۔ اگر وہ بھی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر کسی سے حیا کرتے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ شخص جانتا ہے میرے صاحب کو اس برائی کو، تو وہ جرأت مند ہو جائے گا، بے باک ہو جائے گا، پھر وہ کھلم کھلا وہ کام کرے گا، اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو جن گناہوں سے منع کیا ہے ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی جاسوسی مت کیا کرو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے چند لوگ مستثنیٰ ہیں، مثلا باپ، کہ وہ اپنی اولاد کے افعال کا تجسس کر سکتا ہے چونکہ وہ اس کی مسئولیت میں ہے اور وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ان کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے چپکے سے ان کے معمولات دیکھتا ہو کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے تو باپ کو اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی کوئی ادارے کا سربراہ ہے، وہ اپنے ملازمین پر کوئی چیک لگاتا ہے کہ میرے ملازمین صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔ ایسے کوئی حاکم وقت اگر مفسدین کو اور فتنہ پرور لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے کوئی نظام قائم کرتا ہے جاسوسی کا، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کرتا ہے تو اس حاکم وقت کو بھی اس کی اجازت ہے۔ عام حالات میں کوئی آدمی کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رات کو نکلا کرتے تھے اور اپنے شہر کا گشت کرتے تھے، لوگوں کے احوال معلوم کرتے تھے، تو ایک گھر کے باہر جب پہنچے تو اس گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی ناچ گانے کی، اور اندر شراب بھی پی جا رہی تھی۔ تو حضرت عمر جو ہے دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ اندر پہنچنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کا مواخذہ شروع کیا، تو ان میں ایک آدمی بڑا چرب لسان تھا، زبان کا تیز تھا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمیں تو آ کر ایک نافرمانی سے منع کر رہے ہیں، لیکن آپ نے خود بہت سے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ نے تجسس کیا ہے، نمبر دو یہ کہ آپ گھر کے اندر بغیر اذن اور اجازت کے داخل ہو گئے، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گیٹ کھٹکھٹاتے تاکہ ہم آپ کو بلاتے، اجازت دے دیں تو پھر آپ آ جاتے۔ اور نمبر تین یہ کہ آپ نے بدگمانی کی ہے اور اس بدگمانی کے نتیجے میں آپ گھر کے اندر آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت ان کو کچھ نہیں کہا اور کہا کہ چونکہ تم نے مجھے یہ باتیں یاد دلائی ہیں، صبح کو تمہارا مواخذہ کروں گا۔ چلے گئے۔ صبح کو ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اللہ نے مجھ کو لوگوں کی مسئولیت دی ہے، تو میرے لیے لوگوں کے احوال کی خبرگیری کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تجسس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا میں تمہارا مواخذہ کرتا ہوں۔ تو ان کا مواخذہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حاکم وقت کو اپنی رعایا کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے تو تجسس کی اجازت ہے،
ورنہ عام حالات میں انسان کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور ذرا سے کوئی بات مل جائے تو اس کو پھر پھیلاتے ہیں اور مجلسوں میں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گناہ کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا رب لک الحمد اللہم انک عفو اللہم اهدنا الصراط اللہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔